चुड़ैलों का शिकार यूनान में। आइए इस मजमून में हम एक मरतबा फिर तारीख में जाके चुड़ैलों के शिकार के एक और वाक़ये का मुताला करते हैं, जब अक्सरियत अपने ईमान और अकायद की हिफाजत के लिए कानून के ज़रिए उन लोगों को मौत की सज़ा देती है जिनसे उनके ईमान और अकायद और इनके कायम किए हुए माशरों को ख़तरा होता है। लोग ये काम पूरे यकीन और ईमानदारी के साथ और सच को बचाने के लिए करते हैं, और उनको ये पूरा यकीन होता है कि वो इस मामले में गलत हो ही नहीं सकते। आइए तकरीबन 2400 साल पहले चलते हैं और उस शख्स से मिलते हैं जिसने सच बोलने के हक को कायम रखने के लिए जान देने का दस्तूर कायम किया और नस्ल इंसानी को वो रास्ता दिखाया जिस पर चल के वो सच को पा सके, यानी बहस और तहकीक के ज़रिए, और अपनी तालीमात के ज़रिए नस्ल इंसानी को तहजीब व तमद्दन के रास्ते पर डाल दिया। उसका नाम सुकरात यानी सोक्रेटिस है, जिसको इस जुर्म की सज़ा में जहर का प्याला पीना पड़ा था कि वो इन देवताओं को नहीं मानता जिनका शहर मुतकिद है। कहा जाता था कि नए देवताओं पर ईमान ले आया है और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। सुकरात तारीख में वो पहला शख्स है जिसने नौजवानों को बाकायदा ये तालीम देना शुरू की कि वो किस तरह बहस मुबाहिसा और दलील के जरिए सच तलाश करने की कोशिश करें। उसने फ़लसफ़े की बाकायदा तालीम का आगाज़ किया जो उन मामलों को ज़ेर गौर लाता है कि ये कायनात क्या है, नेकी और बदी का मफ़हूम क्या है, ज़िंदगी का अगर कोई मकसद है तो वो क्या है, वगैरह वगैरह। अपनी जवानी के दिनों में उसने अपने एक दोस्त से इस बहस का आगाज़ किया कि तुम अपना रफ़ीक किसे बनाओगे, बहादुर को या बुज़दिल को। उसके दोस्त अरिस्टन ने जवाब दिया, बहादुर को। और आदमी के बहादुर और बुज़दिल होने का पता कैसे चलता है? मैदान जंग में, अरिस्टन ने जवाब दिया। जंग में सुकरात ने बात जारी रखी। जब दुश्मन पेश कदमी कर रहा हो तो सिपाही बहुत सी बातें कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो अपने घुटने टेक कर रहम की दरख्वास्त कर सकता है या अपनी ढाल फेंक कर अपनी मर्जी से किसी तरफ को भाग सकता है। हाँ, लेकिन यह हरकत तो सिर्फ एक बुज़दिल ही कर सकता है, अरिस्टन ने जवाब दिया। सही है, सिर्फ एक बुज़दिल ही ये काम कर सकता है, सुकरात ने कहा। लेकिन सवाल यह है कि एक बहादुर आदमी बहादुरी के बलबूते पर क्या कर सकता है? क्या यह हकीकत नहीं कि वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, यानी ये कि अफसर के हुक्म की इताअत करे और आगे बढ़ता जाए? इसके मायने ये हुए कि जंग में बहादुर आदमी के मुकाबले में बुज़दिल अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे कर सकता है। हाँ, अरिस्टन ने जवाब दिया। फिर भी बुज़दिल को हम बदतर और बहादुर को बेहतर कहते हैं। अरिस्टन ने शिकस्त के एतराफ में गर्दन हिलाई और सब दोस्त हंसने लगे। सुकरात भी मुस्कुराया, मगर फिर संजीदगी से कहा कि तुम सब जानते हो कि ये कोई खेल नहीं है। हर साल उम्र की खास मंजिल पर पहुंचने के बाद नए लड़के हल्फ उठाते हैं। गर्मी में तमील मसाफत तय करते वक्त हम लाख अपने मुतबर्रिक इसलाह का मजाक उड़ाते रहें, लेकिन हमको अपने हल्फ का भी ख्याल रहता है। हम में से कौन है जो एथेंस को बेहतर बनाना नहीं चाहता, लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं? हम शहर से मुताल्लिक चीज़ों की तो परवाह करते हैं, लेकिन बजाते खुद शहर की कोई परवाह नहीं करते। जहाज़ बनाकर, बंदरगाह बनाकर, असलाहा के कारखाने बनाकर हम समझते हैं कि हम शहर को बड़ा मजबूत और इस काबिल बना रहे हैं कि जहालत में मुब्तला होकर जो चाहे कर सकता है। मिस्र के कुत्ते की कसम, हम एथेंस के लोग आखिर कब बेदार होंगे और काम की बातें करना सीखेंगे? सुकरात सारी जिंदगी नौजवानों को इसी तरह की तालीम देता रहा और आखिरकार कुछ लोगों को उसके नौजवानों को गुमराह करने की बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। एथेंस के ज़्यादातर लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त सुकरात की उम्र 70 साल थी और ये 399 कबले मसीह की बात है। मुकदमे से पहले सुकरात के मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया था। जिस किसी ने उससे पूछा कि तुम अपने मुकदमे की तकरीर कब तैयार करोगे, तो उसने जवाब दिया कि मैं तमाम उम्र इसी की तैयारी करता रहा हूँ। एक वो सुकरात था जो सारी उम्र हक को पाने की जस्तजू करता रहा और इसकी तालीम लोगों को देता रहा, और एक हम हैं जिनका ये हाल है कि तमाम उनका हिसाब मांगती है जिंदगी। ये मेरा दिल कहे तो क्या कि खुद से शर्मसार है। मुकदमे के दिन सुकरात के दोस्त और शागिर्द, जिनमें अफलातून भी शामिल था, सुबह सवेरे उसके घर पहुंचे अदालत में उसके साथ जाने के लिए। सुकरात की बीवी के चेहरे से पता चलता था कि वो पूरी रात नहीं सोई है, मगर सुकरात को लोगों ने हिस्ब मामूल खुश व खुर्रम पाया। उसकी बीवी ने बताया कि सुकरात रात खूब सोया था। किसी बात पे सुकरात सोच के मुस्कुराया। जो लोग सुकरात की इस मुस्कुराहट के दिलदादा थे,
جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور بھی روشن اور کشادہ نظر آتی تھی، آج اسے مسکراتے دیکھ کر رنجیدہ ہوئے۔ مقدمے کی کارروائی جیوری کے 501 ارکان کی موجودگی میں شروع ہوئی۔ مقدمہ کرنے والوں نے اس کے خلاف تقریریں کی۔ شاید اپنے اعتقاد اور معیار کے مطابق وہ ایمانداری سے بولے، لیکن سچ نہیں بولے۔ سقراط اپنی جگہ پہ بیٹھا سنتا رہا۔ اسے لگا جیسے کہ وہ کسی اور آدمی کے بارے میں بات کر رہے تھے، ایک ایسا آدمی جسے بد امنی پسند تھی، ایک ایسا آدمی جس کی اپنی کوئی اساس نہیں تھی اور دوسروں کی اساس کو تباہ کر رہا تھا۔ کیا جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اسے سچ سمجھتے تھے؟ اگر اس سے پہلے نہیں تو کم از کم اس وقت اس کی سمجھ میں یہ بات ضرور آ گئی کہ اس مقدمے کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہ حقیقت بہت اہم تھی کہ وہ لوگ خوفزدہ تھے، اور یہ بھی کہ کیوں خوفزدہ تھے۔ وہ نیکی سے خوفزدہ تھے، وہ برے آدمی نہیں تھے، مگر وہ زندگی جس پہ سقراط عمل پیرا تھا ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور اس زندگی کی صحیح قدریں انہیں ناگوار تھیں۔ انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے محبت تھی، حفاظت، آرام اور مانوس طریقے، اور انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ سقراط ان بیچارے نادانوں کو بتانا چاہتا تھا کہ نیکی تمام اچھائیوں کا سر چشمہ ہے۔ آج عدالت میں انیتوس، جس نے اس پر مقدمہ کیا تھا، سقراط کے خلاف صف آرا نہیں تھا، بلکہ اصول اور وہ ایمان جو عقل پہ مبنی ہوتا ہے، نادان، قدامت پسندی اور خوف کے ساتھ صف آرا تھا۔ پھر سقراط کی باری آئی اپنی صفائی پیش کرنے کی۔ یہ افلاطون کے مقدر میں تھا کہ وہ اس تقریر کو لکھے اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دے۔ اس نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ سقراط نے بات کچھ اس طرح شروع کی: ایتھنز کے لوگوں، صرف ایک بات پہ دھیان دینا کہ آیا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے والے کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ اس بات پہ دھیان دے کہ سچ کیا ہے۔ ایتھنز کے لوگوں، میں تمہارا دوست ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہارا حکم نہیں مانوں گا۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ایک فلسفے کی سی زندگی بسر کروں گا۔ جو شخص بھی مجھے ملے گا میں اس کی ہمت افزائی کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ بات سچ اور حق ہے۔ میں اس سے سوال کروں گا، اس کا جائزہ لوں گا، اس کے باطن کو ٹٹولوں گا، اور اگر دیکھوں گا کہ وہ نیک ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہے تو میں اسے ملامت کروں گا۔ میں اس سے کہوں گا کہ وہ بیش بہا چیزوں کو کم بہا تصور کر رہا ہے، اور جن چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کو بیش بہا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ایتھنز کے لوگوں، تم چاہو تو مجھے جانے دو اور چاہو تو نہ جانے دو، لیکن جو کرو یہ سمجھ کر کرو کہ میرا طرز عمل یہی ہوگا جس کی میں نے توضیح کر دی، خواہ مجھ کو 100 بار کیوں نہ مرنا پڑے۔ یوں گمان ہوتا تھا کہ گویا وہ مرنا ہی چاہتا ہے، مگر وہ ایماندارانہ لیکن اپنے مخصوص طریقے سے جو لوگوں کو مضطرب کر دیتا تھا، اپنے زندہ رہنے کا حق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ان سے کہا، اینیتوس مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ برا آدمی اچھے آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اچھے آدمی کو قتل کر سکتا ہے، شاید اسے جلا وطن بھی کر سکے، اور وہ سوچے کہ یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ جو حرکت وہ اس وقت کر رہا ہے وہ ان سے زیادہ بری ہے۔ میں اپنی وکالت نہیں کر رہا ہوں بلکہ تمہاری وکالت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ان کو ایک قصہ سنایا جو بہت دنوں تک لوگوں کو یاد رہا۔ وہ یہ بات پہلے بھی لوگوں کو کہہ چکا تھا کہ ایتھنز جلیل القدر ہے، مضبوط لیکن کاہل گھوڑے کی طرح ہے، اور سقراط بڑ مکھی کی طرح جسے دیوتاؤں نے اس گھوڑے کو جگانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایتھنز کے لوگ اس بڑ مکھی سے ناراض تھے، جس طرح نیند کے مارے جگانے والوں سے خفا ہوتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اسے ایک ہی وار میں ختم کر دیں گے اور پھر سدا آرام سے سوتے رہیں گے، مگر تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے زندہ رہنے دو۔ اس نے انہیں وارننگ کے انداز میں کہا کہ تمہارے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ تم مجھ جیسا دوسرا آدمی تلاش کر لو۔ جیوری کے 501 ارکان میں سے 221 نے اسے بے گناہ قرار دیا، مگر 280 نے اسے مجرم۔ جیوری کے ارکان یہ چاہتے تھے کہ سقراط موت کے بجائے جلا وطنی کی سزا کی درخواست کرے، شاید اس سے اس کی جان بچ جاتی۔ لیکن اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ نہیں بول سکتا تو پھر دوسری جگہ کے لوگ مجھے سچ کیسے بولنے دیں گے؟ سقراط نے کہا۔ واضح رہے کہ سقراط نے ایتھنز کے ایک شہری کی حیثیت سے
ایتھنز کی طرف سے کئی مرتبہ جنگوں میں حصہ لیا تھا اور ایک بہادر سپاہی کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ایتھنز کے شہریوں، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی خوبی جو آدمی میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر روز نیکی کے بارے میں گفتگو کرے اور اپنے آپ کو اور دوسرے کو پرکھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اپنے آپ کو پرکھنے کے بغیر زندگی بسر کرنا بے معنی ہے، تو تم بھلا میری بات کو کیسے سچ مانو گے؟ سقراط نے پھر عدالت کو مخاطب کیا، ہر خطرہ کسی قسم کا ہی کیوں نہ ہو، موت سے بچنے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں۔ موت سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ناراستی یا بدی سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سقراط نے موت سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اصول اور وہ ایمان جو عقل پہ مبنی ہوتا ہے اور نادان قدامت پسندی اور خوف میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا وقت آ ہی گیا ہے، تو پھر آج اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اکثریت نے اسے مجرم قرار دے دیا تھا، کیونکہ ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ نوجوانوں کو یہ سکھائے کہ وہ اپنے عقائد اور رسومات پہ اندھوں کی طرح عمل کرنے کے بجائے غور و فکر اور بحث و تحقیق کے ذریعے سچ کو تلاش کریں۔ اس سے پہلے بھی ایتھنز کے لوگ سائنسدان انیکزاگورس کو موت کی سزا دے چکے تھے۔ یہ سقراط کی جوانی کے دنوں میں ہوا تھا۔ انیکزاگورس کو بعد میں کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے مارنے کے بجائے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ انیکزاگورس کا جرم یہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ سورج ایک سرخ گرم پتھر ہے جو بہت دور آسمان میں ہے اور چاند سورج کی منعکس ریفلیکٹڈ روشنی سے چمکتا ہے۔ لوگوں کا اعتقاد تھا کہ سورج اور چاند دیوتا ہیں، چنانچہ انیکزاگورس کو ان ناپاک خیالات اور مذہب کا تقدس مجروح کرنے کے جرم میں سزا دی گئی تھی۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا اور مر گیا، مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ سقراط کے دوست اور شاگرد اس کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہے۔ سقراط نے زندگی میں خود کچھ نہیں لکھا، مگر اس کے شاگرد افلاطون یعنی پلیٹو نے اس کی تعلیمات کو کتابوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر افلاطون کے شاگرد ارسطو نے سقراط کے پیغام کو اور آگے بڑھایا اور سائنس کی کئی برانچوں کی بنیاد رکھی۔ اقوام عالم میں چند ہی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے بحث و تحقیق سے حقائق حیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس حیثیت سے کوئی قوم قدیم یونانیوں کی ہم پلہ نہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ سقراط کو جاتا ہے۔ سقراط کی اس کہانی کو سننے کے بعد بھی اگر یہ بات واضح نہیں ہے کہ حقیقی سچائی کیا ہے، تو میں پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حقیقی سچائی یہ نہیں ہے کہ آپ کا دین سچا ہے، یہ آپ کی سچائی ہے۔ اسی طرح ایک عیسائی، یہودی یا ہندو وغیرہ کی سچائی یہ ہے کہ اس کا دین سچا ہے۔ اسی لیے حقیقی سچائی سب کے لیے یہ ہے کہ بحث و تحقیق کے ذریعے سچ کی تلاش کرتے رہو اور کسی کو اس لیے نقصان نہیں پہنچاؤ کیونکہ اس کا مذہب یا عقائد تم سے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور یونیورسل سچائی ہے تو وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جس سلوک کی توقع تم ان سے رکھتے ہو۔ یہی سقراط کا پیغام تھا، یہی بدھا نے انڈیا میں کہا اور کنفیوشس نے چین میں، اور میری سمجھ کے مطابق عیسائی مذہب اور اسلام نے بھی یہی پیغام دیا ہے، اور عقل و فکر کے لحاظ سے بھی انسانی نسل کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ چڑیلوں کا شکار کس طرح آج کی تاریخ میں بھی امریکہ میں جاری ہے، جہاں شکاری امیر وائٹ لوگ ہیں اور شکار غریب بلیک اور لیٹینو ہیں۔ آپ کا شکریہ سننے کا اور غور و فکر کرنے کا۔ اس لیکچر کی تیاری کے لیے کورا میسن کی کتاب سقراط سے مدد لی گئی ہے، جس کا اردو ترجمہ آنسا سبیہ حسن نے کیا اور تخلیقات لاہور نے اس کو شائع کیا۔